اور ایمانداری و سخاوت کے لیے مکہ میں مشہور تھے۔ حضرت عثمان ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے اسلام کی دعوت ملی اور آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول اسلام کر لیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا نے آپ پر سختیاں کی اور یہاں تک کہا کہ خاندان سے تعلق ختم کر دیا جائے گا، لیکن آپ نے ایمان پر سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نوروں والے۔ یہ اعزاز صرف انہیں حاصل ہے کیونکہ اپنے نبی کریم کی دو صاحبزادیوں سے یک کے بعد دیگرے نکاح کیا۔ حضرت رقا، حضرت الفام کلثوم۔ جب پہلی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو حضور نے دوسری بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کیا۔ اس محبت اور قربت کی وجہ سے اب نبی کے نہایت قریب تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گئے تو نبی کریم نے کچھ صحابہ کو حبشہ، ایتھوپیا ہجرت کی اجازت دی۔ حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضرت رقا بھی اس پہلے قافلے میں شامل تھے۔ بعد ازاں جب نبی نے مدینہ ہجرت کی تو حضرت عثمان بھی وہاں پہنچ گئے اور اسلام کی ترویج میں بھرپور کردار ادا کیا۔ حضرت عثمان کی زندگی سخاوت کی ایک روشن مثال ہے۔ نبی نے فرمایا، عثمان کے بعد جو بھی کرے، آج کے بعد عثمان پر کوئی الزام نہیں۔ غزوہ تبوک۔ اس موقع پر آپ نے لشکر اسلام کے لیے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 دینار عطیہ کیے۔ روما کا کنواں۔ مدینہ میں پانی کی کمی تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا جس سے پانی مہنگے داموں ملتا تھا۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں 35,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع۔ نبی کی مسجد تنگ ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان نے زمین خرید کر مسجد کی توسیع کے لیے وقف کر دی۔ حضرت عثمان بن عفان حضرت عمر کے بعد 644 عیسوی میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے۔ آپ کی خلافت کا دور 12 سال پر محیط ہے، جو 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے: امن و سکون کا زمانہ، اسلامی سلطنت کا وسیع پھیلاؤ، قرآن مجید کی حفاظت کا عظیم کام۔ دوسرا دور 6 سال، فتنوں کا آغاز، مخالفین کا پروپیگنڈا، مدینہ میں بغاوت اور شہادت تک کے حالات۔ حضرت عثمان کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کے نسخوں کو جمع کر کے ایک معیار پر لانا ہے۔ اب کے زمانے میں اسلامی سلطنت پھیل گئی تھی، لہذا مختلف علاقوں میں قرآن کی قرأت میں اختلاف پیدا ہو رہا تھا۔ حضرت عثمان نے ایک کمیٹی بنائی جس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت تھے اور قرآن پاک کے مستند نسخے تیار کروائے۔ پھر وہ نسخے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے تاکہ قرآن ہمیشہ ایک ہی شکل میں محفوظ رہے۔ حضرت عثمان کے دور میں اسلامی سلطنت نے بے مثال